اصل میں بتاؤں آپ کو، اس کو کہتے ہیں پچھنا لگانا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور یہ کام نائی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اس زمانے میں ہر دور میں اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اس دور میں کیا ہوتا، جیسے کسی آدمی کے بدن میں درد ہو، اس کے اتنے ماہر تھے کہ بدن میں ٹٹولتے، کہیں خون کا کوئی مفسد مادہ ہے کہ جو تکلیف پہنچا رہا، اس کو پیٹ میں ٹٹولنے کے بعد وہ پکڑ لیتے تھے کہ یہ ہے گندا خون۔ اب اس میں اس طرح کے شگاف لگا دیا، وہ گندا خون نکالنے کے بعد اس پہ دوا لگا دی۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک طریقہ یہ کیڑا ہے جس کو جونگ کہتے ہیں، جونگ، جہاں پانی زیادہ ہو، گھاس وغیرہ، اس میں یہ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے سیب کا چھلکا اگر اتارا ہو، وہ جس طرح ایسے جزم کی صورت میں پڑا رہتا، وہ کیڑا ایسا، کوئی اس کو جان بھی نہیں پاتا کہ یہ کیڑا۔ اور کوئی آدمی گھاس میں سو جائے یا گیلی جگہ سو جائے جہاں یہ جونک ہو، یہ چپ چاپ سے آپ کے بدن میں اپنا منہ لگا لیتا، اور اتنا آہستہ لگاتا ہے کہ چونٹی کاٹنے سے تو آدمی اڑ جاتا، مگر اس کے کاٹنے سے آدمی نہیں اڑتا، اور یہ لگانے کے بعد خون چوستا رہتا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنا خون چوستا ہے کہ جو غبارے ہوتے ہیں نا بڑے، اتنا بڑا غبارہ بن جاتا 2 گز کا، اور آدمی لیٹے لیٹے ہی مر جاتا، جو اس کے بدن میں وہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد میں یہ لیتے ہیں جونک لینے کے بعد اس کے منہ پہ اس طریقے سے حرکت کریں تاکہ وہ اپنا منہ کھول لے، اور اس کو ایسے لگا دیتے ہیں۔ لگانے کے بعد وہ چوسنے کے جب دیکھیں کہ یہ گندا خون اس نے چوس لیا 1 انچ یا 2 انچ، تو اس کو یا تو کاٹ دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے گندا خون نکل جاتا ہے، مگر میری معلومات یہ ہے اس فن کے ماہر لوگ ہیں نہیں، سمجھ؟ بعض لوگ مضافات مدینہ میں جاتے ہیں کہ وہاں بھی اس کے ماہر موجود ہیں۔ یہ فن اب بالکل ختم ہو گیا ہے، اس کے ماہرین نہیں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ پچھنے لگوانا سنت ہے، کہیں چلے جاتے ہیں لگانے کے، وہ بھی اپنا گاہک واپس نہیں کرتے، یہیں ٹٹال کر کہیں سے تھوڑا سا خون نکال کے اور اپنا نذرانہ لے کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو میری معلومات یہ ہے اس کے ماہر اب نہیں، لیکن میں نے یہ بتایا یہ تو اس کا طریقہ ہے نا مختلف، لیکن اس فن کے ماہر اب نہیں ہیں، کیا ٹٹولنے کے بعد میں، اس طریقے سے مختلف طریقے ہیں اس کے۔ اب یہ بیسیکلی حجام کا کام ہے، اور اس کے ماہر تھے جی۔ بھائی سنت ہے، سنت تو جب ہوگی نا جب اس کا ماہر ملے تو صحیح نا۔ سنت کا مطلب یہ تو نا کہ اپنے اس طرح سے کاٹ کے تھوڑا سا خون نکال، اس کا ماہر ملے اور واقعی وہ فاسد مادے کو پکڑ لے جو گندا خون ہے، تو ایسا کرنا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کو ناجائز نہیں کہیں گے ہم، لیکن چونکہ اس کے ماہرین موجود نہیں، ماہر موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے یہ کام کروانا بالکل لغو ہے، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کل جو جدید طریقے نکلے اس سے آسان ہے۔ مثلا ذرا سا آپ ایک ٹک لگائیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی شوگر کتنی، کتنے آسان طریقے نکلے۔ اور اب تو ایک طریقہ یہ نکلا کمپیوٹرائز، میں باہر گیا تھا امریکہ، آپ اس کو جناب بلڈ ٹیسٹ کریں تو آپ کو 3 مہینے کا بتا دے گا کہ پچھلے 3 مہینے آپ کی فاسٹنگ کتنی، رینڈم کتنی رہی، پورے 3 مہینے کی بتا دے۔ تو اب تو اتنے عمدہ ٹیسٹ نکل گئے، اب تو اس طرح سے کاٹ کر کے اس کو نکالنا میرا خیال ہے ایک تو اس فن کے ماہر نہیں، اگر ماہر ہوتے ہم کہتے ٹھیک ہے آپ کروا لیں، اگر آپ کو آرام ہوتا تو اس کو کروا لیا جائے۔ اور ایک طریقہ آپ نے دیکھا یہ تھا جس سے حضور نے منع فرمایا، آج کل بھی حبشہ میں، پورے افریقہ میں موجود، وہ یہ ہے کہ سر میں درد ہو تو سریا بالکل لال گرم کر کے یہاں لگا دیتے ہیں، یعنی بڑا ظلم ہے، پورا سریا لگاتے ہیں، یہاں نشان موجود ہیں۔ اسی طرح افریقہ میں قبیلوں کی علامتیں ہیں یہ کہ نہ عورتوں کے خواتین، بتائیے اب اس طریقے سے سریا گرم یہاں لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں ان کے نشان، کسی خاتون دیکھیں گے 3 نشان لگے ہوئے، یہ ان کی قبیلوں کی علامت، گرم لال سریا اس کے منہ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہاتھ میں درد ہوتا ہے یہاں گرم سریا لگا دیتے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں اس سے منع فرمایا۔